کہ ان سب کی نانی ایک ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, 2013 سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ را فنڈڈ لشکر ہیں, را فنڈڈ لشکر ہیں, را فنڈڈ لشکر ہیں. جب ان سب کی نانی ایک ہے تو یہ ایسا بھی بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ واقعہ بعد میں پتہ چلا انویسٹیگیشنز میں, گرفتاریوں میں, کہ کسی اور نے کیا, قبول کسی اور نے کیا. سو یہ سب ایک ہے, یہ سب جو ہیں پراکسیز ہیں پاکستان کے خلاف. اور بھارت اس شکست کا جو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے انٹرنیشنل دنیا میں, جو اس کی سبکی ہوئی ہے, ہمیں پتہ تھا, کریڈیبل انٹیلیجنس تھی کہ وہ یہاں پر بلوچستان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. اور ایجد دول کے نام سے وہ تھا, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بزدل بچے چنے گئے. پہلے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس تھی, یہ انٹیلیجنس نہیں تھی کہ بچے ٹارگٹ ہوں گے, یہ انٹیلیجنس تھی کہ پشین کا جلسہ ٹارگٹ ہوگا. تو وہاں پہ ہم نے سیکورٹی دی نا. اور یہ سیکورٹی فیلئر کا لفظ کہہ دینا یہ بہت بڑا لفظ ہے. فیلئر کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے, یہ استعمال کرنا میرا خیال ہے کہ جنگ میں مناسب بات نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے ٹیررزم میں رائز دیکھا ہے, یہ پینڈلم کی طرح ہے. یہ رائز ہم نے 2009 میں بھی دیکھا تھا, یہ رائز ہم نے 2002 میں بھی دیکھا تھا, یہ رائز پھر ہم نے بیچ پہ اس کو کم ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے. تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپروچ کیا ہے, ہم کس اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر دیر آر مینی ریزنس فار دس. جیسے یہ جو گیجٹری ہے جو یو ایس وڈرال کے بعد اوپن مارکیٹ میں, بلیک مارکیٹ میں ان کو مل رہی ہے, دیٹ از اے ریزن. پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ پروپیگنڈا ٹولز سے متاثر ہو کے ہم نے اپنی چیک پوسٹیں خالی کر دیں, ہم نے ان کو فری ایریا دے دیا. تو کوئی تو رسپانسبل ہے اس کا, تو اس رسپانسبل کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیا ڈیسیجن. اور دیکھیں ریاستیں, حکومتیں, یہ کب ہوا ہے کہ حکومتیں غلطیاں نہیں کرتی؟ یہ کوئی فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر؟ غلطیاں ہوتی ہیں, ریاستوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ اٹ واز آور مسٹیک کہ ہم نے وہ ایف سی کی چیک پوسٹیں ختم کس بنیاد پہ کی کہ جی وہ ایف سی والا بدتمیزی کرتا. کیا میرے گھر کا چوکیدار آپ سے بدتمیزی کرے, میں اس کو نکال لیتا ہوں یا اس کی جگہ نیا رکھ لیتا ہوں؟ یا تو نیا رکھ لوں گا, یا اس کو سمجھا دوں گا, سکھا دوں گا, اس کو ٹرین کر لوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھر کا چوکیدار ہی ختم کر دوں. سو یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے, تو ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کر لینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. آگے کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ ہے کہ بلوچستان کو پرامن بنانا ہے. جنہوں نے وائلنس کیا ہے, جو بندوق کا راستہ اپناتے ہیں, ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کی جائے گی. یس, عام نوجوان جو اس نوجوان نے سوال کیا, ضرور حکومت کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ ڈس انٹیگریٹڈ ہے. جب آپ نے ماضی میں نوکریاں بکتی دیکھی, آج 99.99% میرٹ پہ جب نوکری مل رہی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, میں شاباشی دیتا ہوں میڈم ایجوکیشن منسٹر کو, میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ انٹیگریٹ ہوا ہے وہ نوجوان یا ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے؟ جب ہم اس کو میرٹوکریسی کو پروموٹ کریں گے, آج ہماری ٹرانسفر پوسٹنگز میرٹ پہ ہو رہی ہیں, گورننس امپروو ہو رہی ہے. پہلی دفعہ تاریخ میں آپ کی پی ایس ٹی پی جو ہے وہ 90% خرچ ہونے جا رہی ہے. آپ کے پاس جو 200 ارب ہیں جس سے آپ بلوچستان 43% آف پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے آپ نے, ایک تو ان پیسوں سے بلوچستان ڈیولپ نہیں ہو سکتا 200 ارب سے, لیکن کیا وہ 200 ارب خرچ ہو رہے تھے؟ آنسر واز نو. کیا وہ ٹھیک جگہ پہ خرچ ہو رہے تھے یا ٹھیک جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں؟ اس پر بھی ابھی تک کوسچن مارک ہے. یہ جو ریفارمز ہیں یہ اوور نائٹ اس کا رزلٹ نہیں آئے گا, اس کے رزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا. جب وہ رزلٹس آئیں گے, ہم نوجوان کو روزگار کے موقع دیں گے, نوجوان کو یہ یقین دلائیں گے کہ اس کی نوکری نہیں بکے گی, میرٹوکریسی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے وہ انٹیگریٹ ہوگا. اور آخر میں مجھے اس تحریک کا انجام اس تحریک کی طرح لگ رہا ہے کہ جو آپ نے ٹرکی میں دیکھا ہے, اور اس کا اور کوئی انجام نہیں ہے. یہ آج بلوچ اس لا حاصل جنگ پہ ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈبیٹ کر لیں کہ لا حاصل جنگ ہے, سوائے کشت و خون کے ان کو کچھ نہیں ملنے والا, اور اس کا اینڈ پاکستان کی مضبوط ریاست ہے. شکریہ. تھینک یو بھائی. بچوں کو کون ٹارگٹ کرتا ہے؟ بچے تو ٹارگٹ نہیں تھے, اور یقیناً سیکورٹی فورسز اس پر غور و فکر بھی کریں گی. مجھے اتنا اپنی کیپیسٹی پہ یقین ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے کے بڑے بڑے واقعات ہوئے, لوگ جہنم وصل ہوئے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ جہنم وصل. 280 سے زیادہ صرف پچھلے سال ٹیررسٹ مارے گئے ہیں, جو فٹ سولجر جس کا آپ کہہ رہے ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپریشنز چل رہے ہیں. اسی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اب وہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں تو وہ عدالتوں میں بھی پیش ہوئے ہیں, اور وہ عدالتوں سے پھر رہائیاں بھی ان کو ملی ہیں. تو یہ تو کوئی انہونی سی بات نہیں ہے. اب ہمارے سسٹم میں یہ فلازز ہیں, اب ان فلازز کے ساتھ ایک وارفیئر ہے, ایک لا فیئر ہے. لا فیئر کے اندر یس ہماری کمزوریاں ہیں, ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم اپنا ایک بل لے کر آئے ہیں جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے,
اس میں ہم سینٹرز بنانے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے اور لوگوں کو ان سینٹرز میں رکھا جائے, وہاں پر انٹروگیٹ کیا جائے. تو اس طرح کے لافیئر میں بہت سارے اقدامات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت نے پہلی دفعہ آ کر اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ اس جنگ کو تو پروونشل گورنمنٹس نے ڈائیورس کیا ہوا تھا, کہ یہ جنگ صرف سو کالڈ سرمچار جن کو کہتے ہیں ان کے درمیان اور پاکستان کی فوج کے درمیان. یہ جنگ میں نے لڑنی ہے, یہ جنگ پولیس نے لڑنی ہے, جنگ بیوروکریٹ نے لڑنی ہے, یہ جنگ ہمارے جرنلسٹ نے لڑنی ہے, ہماری انٹیلیجنشیا نے لڑنی ہے, ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے. ریاست کے خلاف جنگ ہے, تو ہم سب نے مل کے یہ جنگ لڑی. یہ تو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے کہ خواتین جائیں یا مرد جائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک خاتون خود چوز کر رہی ہے ٹو بی وائلنٹ, اب یہ ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, دے چوز ٹو بی اے جرنلسٹ. اگر ایک خاتون وہ چوز کرتی ہے کہ میں نے دہشت گرد بننا ہے, تو جینڈر کا تو کوئی دہشت گردی میں تعلق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں جو خواتین تھیں وہ دہشت گرد بنی, سینکڑوں ہزاروں خواتین جو ہیں وہ ملٹری میں ہیں جو اپنے ریاست کی دفاع کر رہی ہیں. سو دس از ناٹ اے تھریٹ. اور نوجوانوں کی بات, یہ بات درست ہے کہ لوگوں کی حمایت نہیں حاصل, لوگوں کو خوف ہے. یہ جو فیئر فیکٹر ہے یہ بہت خطرناک ہے. مجھے کسی نے کہا کہ مستونگ میں وہ دہشت گرد آئے تو لوگ اس کو BLA زندہ باد کر رہے تھے. اسی مستونگ میں نے FC زندہ باد کے نعرے سنے, آپ نے نہیں سنے؟ یہ آپ کی ڈیٹرنس ہوتی ہے. جب آپ کی ڈیٹرنس ہو جاتی ہے, جب آپ ریاست اپنے اس پہ آ جاتی ہے, اور سوات کے لوگ مجبور نہیں ہوئے, ریاست میں سوات کے لوگوں کا کہ آپ باہر چلے جائیں, ہم آپ کو ایز IDP ٹریٹ کریں گے اور ہم یہ ایریا کلیئر کریں گے. اس ریاست نے ان کو کہا کہ آپ باہر جو نکلیں. وہ خود لوگ مجبور نہیں ہوئے اور انہوں نے قربانی دی, بہت عظیم قربانی دی سوات کے لوگوں نے پاکستان کے لیے. تو ادھر سے صفایا ہوا. آپ کو کس نے کہا نہیں جا رہے ہیں؟ میکسیمم لیول پہ ہم اس کو, اور ظاہر ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, اس لیے میں اکثر کہتا ہوں, مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لارج اسکیل ملٹری آپریشن. نو نیڈ آف اینی لارج اسکیل ملٹری آپریشن. اٹ از اسمارٹ کائنیٹک IBOs, اسمارٹ کائنیٹک آپریشنس وچ از دا سولوشن. بیکاز وہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر ہم نے سوات طرز کا آپریشن کرنا ہے تو وی کین ڈو اٹ. ریاست کین ڈو اینی تھنگ, لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بیکاز ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا, اس کے جواب میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب فیصلہ یہ کر لینا ہوگا. خاموش تماشائی کی اب اس پاکستان میں شاید جگہ نہ ہو, اس بلوچستان میں جگہ نہ ہو. آپ نے ایک سائڈ پہ جانا ہے. یہ جو منافقت ہے نا کہ آپ ریاست کے بھی ساتھ ہیں تو اور کیا کہتے ہیں خاموش بھی ہیں. اب معصوم قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ, ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ. تو میری تو یہ پہلے دن سے ایک پوزیشن ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی دین ہمارا یہی حکم دیتا ہے, ہمارے ایتھکس یہی حکم دیتے ہیں, ہمارے ریاست کے ساتھ ہی کھڑا. قومی دھارے میں شامل ہونے والے کا سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے اور ایک اپیزمنٹ ڈیفرنٹ ہے. قومی دھارے میں وہ شامل ہوتا ہے کہ جو خود سرنڈر کرتا ہے, جو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط راستے پہ تھا اور میں واپس اسٹیٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں, میں بہک گیا تھا, مجھے بہکایا گیا تھا, میں نے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کیا تھا, اب مجھے ریاست معاف کر دے. دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ دروازے آج بھی ریاست کے کھلے ہوئے کہ ایک شخص اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے کہ میں غلط ہو گیا تھا, میں خطا ہو گیا تھا. اور ایک یہ ہے کہ آپ مجرموں کو جنہوں نے خود سرنڈر نہ کیا ہو ان کو آپ جیلوں سے نکال کے چھوڑنا شروع کر دیں. دیٹ از کالڈ امپیزمنٹ. تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ریاست کے آگے کوئی سرنڈر کرتا ہے, کوئی ہتھیار پھینکنا چاہتا ہے. تو ریاست کی یہ پالیسی رہی ہے, آج بھی ریاست اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے کہ وہ اگر بہکاوے میں چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں, اور وہ اپنی خطا تسلیم کر کے مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں تو اس پہ ریاست کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مجرم ہے, کوئی دہشت گرد ہے جو سرنڈر نہیں کرتا ہے, آپ کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ جا کے وہاں پر کیمپ اسٹیبلش کر لیتا ہے, تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے, اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں. اب جب آپ گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں تو آپ کو یہ دشمن اور دوست, وہاں تو ایک لائن ہے, اس کے اس طرف سارے دشمن, اس طرف سارے دوست. یہاں پر سیکورٹی فورسز کے لیے چیلنجز بڑے ہیں, اور وہ جو 9 گول رک جاتے ہیں وہ بدقسمتی سے کسی کو نظر نہیں آتے. اسی تربت شہر میں اگر آپ دیکھیں, اسی خضدار شہر میں دیکھیں, جنہوں نے مولانا صدیق مینگل کا قتل کیا وہ آج کدھر ہیں, جنہوں نے اور اس طرح کے واقعات کیے وہ کدھر ہیں. سو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ 9 گول جو رک جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں, جو 1 گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. تو سیکورٹی فورسز ڈیفیکلٹیز میں کام کر رہے ہیں. پھر
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے پوری نیشن کو کہہ رہا ہوں، آج دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ڈیول مائنڈ سیٹ سے نکل آئے. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو وائلنس ہے، اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. وائلنس جو ریلیجن کے نام پہ، اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے. یہ جنگیں جب لڑتی ہیں ریاستیں، تو جنگیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں، قومیں لڑتی ہیں. اور قوم ڈیول مائنڈ سیٹ میں، کوئی اس کو حقوق کی جنگ ڈکلیئر کر رہا ہے، کوئی اس کو انڈر ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے. تو یہ جنگ بھی، یہ وائلنس بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور دیکھیں، کیپیسٹی نہیں ہے ان ٹیررسٹ کی، کیپیسٹی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ہم اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے. فار ایگزامپل سوات کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں، تو کیا سوات کے لوگوں کو مائیگریٹ نہیں کرایا گیا؟ اگر ہم آج چاہیں، آج ہم خضدار سے لے کر مستونگ تک سارے لوگوں کو مائیگریٹ کرا سکتے ہیں، ریاست یہ کر سکتی ہے، پر ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم سارے لوگوں کو مائیگریٹ کرا لیں، چن چن کے ہم ان سب کو مار سکتے ہیں، بٹ ہم وہ اس لیول پہ جانا نہیں چاہتے، اور ریاست اس لیول پہ جانا نہیں چاہتی. تو یہ کوئی کیپیسٹی ان کی اتنی نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے اپنے سیکورٹی فورسز پہ، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ، بیکاز دس از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار against state of Pakistan, against people of Pakistan. The response is from the intelligence agencies. So we have to equip them. We have to equip them. ان کو ہم نے enabling environment دینا ہے so that they can operate. تو یہاں پر تو جو پروپیگنڈسٹ ہیں، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ یہاں پر کیا کام کیا. کیا معاف کیجیے گا، کیا یہ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا فرنٹیئر کور بلوچستان کے خلاف؟ کیا ہم نے ان کی چیک پوسٹیں ختم نہیں کرائی ماضی میں؟ کیا اپیزمنٹ جو ہوئی ٹی ٹی پی کے بارے میں، کے پی کے میں، وہ بلوچستان میں نہیں کی اس حکومت نے؟ کیا یہاں پر بلوچ دہشت گرد، جس کو میں بلوچ دہشت گرد نہیں کہتا ہوں، یہ سیپریٹسٹ یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ان کے کمانڈرز کو چھوڑا نہیں گیا؟ کیا انہوں نے دوبارہ جا کے کیمپس نہیں لگائے؟ تو یہ ساری وہ حقیقتیں جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جو دنیا کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ جو اپیزمنٹ ہے، یہ ہمیشہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے. اس ریاست نے ہمیشہ سے ماں کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی. اس ریاست کو اب ہارڈن سٹیٹ بنانا ہے، اور یہ ریاست اب ہارڈن سٹیٹ بنے گی، ہارش سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ. اور یہ ہارڈ سٹیٹ بنے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، سیکورٹی فورسز، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلوچستان کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں. میرا آپ سے وعدہ ہے، میں نے کہا تھا نا کہ سڑکیں بند نہیں ہوں گی، تو اب سڑکیں بند نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کا امن لوٹے گا.